آپ سب بیٹھیں، تشریف رکھیں. ہلیلویا. قضات کی کتاب پرانے عہد میں سے 13واں باب. تھینک یو لارڈ، تھینک یو لارڈ، تھینک یو. یہاں پر ان چیپٹرز میں سمسون کا ذکر ہے، اور آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم خدا کے بندہ اس سمسون کی زندگی پر غور کریں. تھینک یو لارڈ، تھینک یو لارڈ. 13واں باب، قضات کی کتاب، اس کا 13واں باب. جیسس 13واں باب اور اس کی دوسری آیت سے. اور دانیوں کے گھرانے میں سورا نام کا ایک شخص تھا جس کا نام منوہا تھا. اس کی بیوی بانجھ تھی، سو اس کے کوئی بچہ نہ ہوا. اور خداوند کے فرشتہ نے اس عورت کو دکھائی دے کر اس سے کہا، دیکھ تو بانجھ ہے اور تیرے بچہ نہیں ہوتا، پر تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا. سو خبردار میں یا نشہ کی چیز نہ پینا، نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا. اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے، اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا، اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا. سمسون خداوند کا بندہ جو پیدا ہوا تو اس کا پیدا ہونے کا ایک مقصد تھا کہ یہ شخص فلسطینیوں کے ہاتھ سے اسرائیلیوں کو رہائی دینا شروع کرے گا. اس کے بعد 13واں باب، اس کے تھوڑا سا ہم آگے جائیں تو لکھا ہوا ہے 24ویں آیت میں، اور اس عورت کے ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام سمسون رکھا، اور وہ لڑکا بڑا، اور خداوند نے اسے برکت دی، اور خداوند کی روح اسے مہندان میں جو سرا اور استال کے درمیان ہے تحریک دینے لگی. خدا کا بندہ سیمسن یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے خدا نے بتا دیا کہ یہ لڑکا کیا کرے گا. یہ ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا، اور یہ بندہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے یہ عام بچہ نہیں بلکہ اسپیشل بچہ ہے، بیبی ہے جو پیدا ہونے والا ہے. کتنے ہیں جنہوں نے سمسون کے بارے میں پہلے سنا ہوا ہے؟ پتہ سمسون کا بڑا مشہور کریکٹر ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ بائبل کے جو کردار ہیں ان کو کیوں بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے، کیوں ہمیں انہیں اسٹڈی کرنا چاہیے. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے یہ باتیں ان پر عبرت واقع ہوئی اور ہماری عبرت کے لیے لکھی گئیں تاکہ ہم ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں. جو باتیں پازیٹیو تھیں ان کی لائفز کے اندر ان کو ہم اڈاپٹ کر لیں، جو باتیں نیگیٹو تھیں ان کو ہم چھوڑ دیں. یہ باتیں ان کی زندگی میں اس لیے ہوئی اور ہمارے لیے لکھی گئیں کہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں، ہم ان سے سبق حاصل کریں. سو سمسون کی زندگی بڑی اسپیشل زندگی ہے. بہت کم لوگ ہیں پرانے عہد نامے کے اندر جن کا رول ایسا تھا اور جن کی زندگیوں پر خدا کا مسا ایسے تھا جیسے سمسون کی زندگی پر تھا. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ خدا کا نذیر کیا ہوتا ہے.
اس کے لیے آپ گھر جا کر اس کو ضرور سٹڈی کر لیں، یہاں پر اتنا ٹائم نہیں ہوگا۔ گنتی کی کتاب اور اس کا 6واں باب، اس 6 چیپٹر کے اندر بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی مرد یا عورت نذیر ہونے کی منت، یعنی اپنے آپ کو خداوند کے لیے الگ رکھنے کی خاص منت مانے، تو وہ 3 کام ہے جو نہیں کرے گا۔ نمبر 1، وہ کوئی مے یا شراب کا سرکہ نہ پیے، نہ انگور کا رس، نہ تازہ خشک انگور کھائے۔ تازہ انگور بھی نہیں کھائے گا اور خشک انگور بھی نہیں کھائے گا۔ میرے خیال میں یہ میوہ ہے، انگور خشک ہو جائے تو ریزنز ہیں، وہ بھی نہیں کھائے گا۔ اس کا مطلب ہے کوئی بھی رسک نہیں لینا، انگور سے کوئی بھی چیز جو بنتی ہے وہ نہیں لے گا، اور اپنی نظارت کے تمام ایام میں، 4 آیت میں لکھا ہے، بیج سے لے کر چھلکے تک جو کچھ انگور کے درخت میں پیدا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں کھائے گا۔ سو پہلی شرط خدا کے نذیر کے لیے یہ ہے۔ نمبر 2، اس کی نظارت کے منت کے دنوں میں اس کے سر پر استرا نہیں پھیرا جائے گا جب تک وہ مدت جس کے لیے وہ خدا کا نذیر بنا ہے پوری نہ ہو۔ وہ اپنے سر کے بالوں کی لٹوں کو بڑھنے دے۔ اور نمبر 3، 6 آیت میں لکھا ہے، جب وہ خدا کا نذیر ہو وہ کسی لاش کے نزدیک نہ جائے۔ وہ اپنے باپ یا ماں یا بھائی یا بہن کی خاطر بھی جب وہ مریں اپنے آپ کو نجس نہ کرے، کیونکہ اس کی نظارت خدا جو خدا کے لیے ہے اس کے سر پر ہے، اور اپنی تمام نظارت کی مدت تک خداوند کے لیے مقدس ہے۔ سو جو بھی خدا کا نذیر ہے، 3 باتیں اس پر لازم ہیں۔ نمبر 1، وہ مے یا شراب نہیں پیے گا۔ نمبر 2، وہ کسی لاش کو ٹچ نہیں کرے گا۔ کوئی بھی مر جائے، ایون اس کا باپ، ماں، بھائی، بہن، وہ بھی مر جائے، ان کے لیے بھی وہ اپنے آپ کو نجس نہیں کرے گا۔ اور نمبر 3، وہ آدمی اپنے سر پر وہ جو نشان ہے کہ یہ خدا کا نذیر ہے، جو دیکھنے ہی سے پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ہے جس نے اپنے آپ کو خدا کے لیے مقدس کیا ہوا ہے، یعنی اس کے سر پر استرا نہیں پھرے گا، وہ اپنے سر کی بالوں کو کٹوائے گا نہیں۔ یہ 3 باتیں ہیں جو اس نے کرنی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ تینوں شرائط خدا نے مقرر کی۔ یہ تینوں شرائط اس کو اس لیے کرنی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کر دیا ہے، علیحدہ کر دیا ہے۔ یہ سر کے بال اس کی اس ڈیڈیکیشن، اس کی اس مخصوصیت کا نشان ہے، وہ عہد جو اس نے خدا کے سامنے باندھا ہے کہ میں اتنی مدت تک اپنے آپ کو خدا کے لیے سیپریٹ رکھوں گا۔ آج میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ مسا جو خداوند کے بندہ سمسون پر نازل ہوا، اور لکھا خدا کی روح اسے اس جگہ پر تحریک دینے لگی، وہ مسا خداوند نے آج اپنی کلیسیا کو اس دور کے اندر عطا کر دیا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو خدا کے روح سے معمور ہیں؟ خدا کے روح کی حضوری کو آپ فیل کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ حضوری کو فیل کرنا ہمارے لیے بہت بڑی آنر کی بات ہے۔ ایون خداوند یسوع نے جب لوگ اس کی باتیں سن رہے تھے اور معجزے دیکھ رہے تھے اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، یسوع نے کہا مبارک ہو تم جو یہ باتیں دیکھتے ہو اور سنتے ہو، چونکہ بہت سے نبیوں کو آرزو تھی کہ یہ باتیں سنیں جن کو تم اب سننے کا اعزاز حاصل کر رہے ہو۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاک روح کا یہ بپتسمہ معمولی بات نہیں ہے۔ سیمسن، تجھے پاک روح کا بپتسمہ دیا گیا، تو مسح شدہ آدمی ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی ہوگی، اس کو سنبھال کر رکھنا ہوگا۔ جو قیمتی چیز ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور میرے خیال میں جو مسح خدا نے ہمیں دیا ہے جس کو ہم فیل کر سکتے ہیں، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔
اس کو عام نہیں سمجھنا. داؤد خدا کا بندہ اس مسا کی قدر کو سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر کو چلیں. خدا کی حضوری سے وہ اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ عہد کا صندوق جس پر خدا کا جلال اور خدا کی حضوری ٹھہرتی تھی، جب وہ اسے یروشلم کے اندر لا رہے تھے تو بادشاہ ہونے کے باوجود یہ ناچ رہا تھا اور اچھل رہا تھا اور کود رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آج خدا کی حضوری میرے شہر کے اندر جہاں پر میں رہتا ہوں داخل ہو رہی ہے. خدا کی حضوری سے اس کی قدر کرتا تھا. یہ ایک جگہ پر کہتا ہے خداوند تیری حضوری میں ایک دن 1000 برس سے بہتر ہے. تیرے گھر کا دربان ہونا، چوکیدار ہونا، شرارت کے خیموں میں بسنے سے مجھے زیادہ پسند ہے. ایک جگہ پر پرندوں پر یہ رش کر رہا تھا کہ جیسے اٹیرن اور ابابیل نے تیرے مذبح کے نزدیک آشیانہ بنا لیا. خداوند میری آرزو ہے کہ میں بھی تیری حضوری کے نزدیک یہاں پر ہی رہنا شروع ہو جاؤں. یہ خدا کی حضوری کیوں ویلیو دیتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، کیونکہ داؤد کو تجربہ ہے کہ خدا کا مسا اور خدا کی حضوری ہو تو کیسی برکت آدمی فیل کرتا ہے. آپ کو پتا اس نے بھی سمسون کی طرح شیر اور ریچھ کو جان سے مار دیا تھا، اپنی طاقت سے، خدا کی مدد سے. وہ خدا کی حضوری کو جانتا ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہے سمسون ایک دن جا رہا ہے اور رستے میں آ کر شیر گرجنے لگا اور سمسون نے بغیر کسی ہتھیار کے اس شیر کو ہلاک کر ڈالا. بائبل میں لکھا ہوا ہے ایسے اس نے اس کو چیر دیا جیسے بکری کے بچے کے ساتھ کرتے. پاور ہے، لیکن یہ پاور اس کی اپنی جسمانی پاور نہیں ہے. یہ پاور اگر ہے تو خدا کے پاک روح کی وجہ سے ہے. خدا کا روح ہماری زندگی میں جسے ہم فیل کر سکتے ہیں، میرے خیال میں ہمیں اس کی قدر کرنا سیکھنی ہوگی، اس کو ویلیو دینا سیکھنی ہوگی. اور جو بات خداوند یسوع نے کہے کہ بڑے نبیوں کو آرزو تھے، میں کہتا ہوں کتنے لوگ پرانے عہد کے اندر آرزو کرتے ہوں گے، لیکن پاک روح کا یہ بپتسمہ خداوند نے آج کے اس کلیسیائی دور میں ہمارے لیے رکھا ہوا تھا اور خدا نے آج یہ سب کے لیے اوپن کر دیا ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نبیوں کو اور کاہنوں کو اور بادشاہوں کو مسح کیا جاتا تاکہ وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے سکے. ان کو مسح کیا جاتا، خدا ان کو طاقت دیتا، قوت دیتا. لیکن ہمیں خدا کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے کہ جو جیسے سمسون پر خدا کا روح نازل ہوتا تھا، خدا نے آج یہ ایکسپیرینس اور تجربہ ہمیں عطا کر دیا ہے. شکر گزار ہیں خدا کے. میرے خیال میں ہمیں اس کے لیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خداوند دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ ہیں، لیکن ان میں سے تو نے ہمیں یہ تجربہ دیا، تو نے ہمیں یہ موقع مہیا کیا کہ ہم تیری حضوری کو اپنی زندگی کے اندر فیل کر سکتے ہیں. میں پھر کہنا چاہتا ہوں اس تجربے کو کہ ہم خدا کی حضوری کو فیل کر سکتے ہیں، لائٹ نہ لیں. آئیے ہم اس کی قدر کرنا سیکھ لیں. خدا ان طرح شکر ہے چونکہ بہت سے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. لیکن سمسون کی لائف کو میں اسٹڈی کر رہا تھا. آپ بھی جانتے ہیں یہ عہد خدا کے لیے ڈیڈیکیٹڈ رہنے کا عہد تھا. اگر کوئی اس مسا کو چیز پروٹیکٹ کر سکتی ہے تو ضروری تھا کہ وہ اپنی اس نظارت کے عہد کو قائم رکھے. لیکن سمسون نے نظارت کے عہد کو توڑ دیا. ایک دن یہ گیا شیر، وہی شیر جس کو اس نے مارا تھا، وہ ادھر دیکھنے کے لیے گیا کہ وہ اس کی لاش ابھی پڑی ہے. تو لکھا اس کے
جو پسلیاں ہیں، جو پنجر ہے اس کا، اس میں شہد کا چھتا لگا ہوا تھا. اس نے ہاتھ بڑھایا، شہد لیا اور کھاتا ہوا جا رہا ہے. ویسے اسے لاش کو ٹچ کرنا چاہیے تھا. وہ یہ بھول گیا کہ میری طاقت اس مسح کے سبب سے ہے، اور میں اسی عہد کو توڑ رہا. بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، سورت کی وادی میں ایک عورت تھی، فلسطینی عورت، جو اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا، اس سے محبت کرنے لگا. پھر دلیلہ نام کی ایک عورت تھی، اس سے محبت کرنے لگا. اور اس کے ماں باپ نے اسے کہا کہ، اس نے کہا کیا اسرائیل میں کوئی عورت نہیں ہے جو تو فلسطینیوں کی عورتوں کے پیچھے جا رہا ہے اور ان سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ اس کے ماں باپ نے اسے سمجھایا بھی، لیکن بچے کدھر سمجھتے ہیں؟ یہ اس کے پیچھے جا رہا ہے. اور وہ عورت ہے جس کو فلسطینی سرداروں نے پیسے دیے اور اسے کہا تجھے یہ بتا دے گا، تو اس سے پوچھ کہ تیری طاقت کا راز کیا ہے. کیسے تو گدھے کے جبڑے کی ایک ہڈی کو ہی لیتا ہے اور 1000 فلسطینیوں کو تو نے مار دیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ تیری طاقت کا راز کیا ہے؟ تیری سٹرینتھ جو قوت ہے، اس کا سورس کیا ہے پیچھے سے؟ اور پہلے تو وہ نام بتایا. کبھی کہتا مجھے ہری ہری بیدوں سے باندھ دو تو میری طاقت جاتی رہے گی، وہ باندھا، اس نے ان کو توڑ ڈالا. اور کئی اس نے طریقے بتائے. اس نے کہا یہ میرے بال ایسے باندھ دو کھونٹے کے ساتھ تو پھر میری طاقت جاتی رہے گی. صحیح بات نہیں بتا رہا تھا. آخر کار اس نے بات اس کو بتا دی کہ میں خدا کے لیے مخصوص شدہ آدمی ہوں. خدا کی نظارت کا یہ عہد، اس کا نشان یہ بال ہیں جو کاٹے نہیں گئے، اور شرائط بھی ہیں، لیکن یہ بال ظاہری طور پر نظر آ رہے ہیں کہ میں خدا کا نذیر ہوں. میرے خیال میں مقدسوں کو دیکھنے میں بھی مقدس نظر آنا چاہیے. ہمارا حلیہ بھی بتائے کہ ہم کون ہیں. سمسون کو دیکھنے سے ہی سمجھ آ جاتی لوگوں کو کہ یہ خدا کا نذیر ہے. اب نئے عہد نامے میں بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ مرد اپنے بال کٹوائیں اور عورتیں اپنے بال نہیں کٹوائیں. لکھا بائبل میں، کرنتھیوں کا خط اس کا 11واں باب گھر جا کر پڑھ لیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے. آج ہمارے لیے جو خدا کا رول اور ریگولیشن ہے وہ خدا مقرر کرتا ہے. سمسون کے لیے یہ 3 لاکھ کس نے مقرر کیے ہوئے تھے؟ خدا نے. سمسون کی اپنی مرضی تو نہیں کہ جیسے دل چاہے جو رول اس کو اچھا لگے وہ اس کو فالو کر لے، جو نہ اچھا لگے اس کو نہ مانے. ایسے نو، خدا کہے گا یہ کام ہے جو تو نے نہیں کرنے. آج ہمارے لیے خدا کا حکم ہے پاک ہو جیسا تمہارا بلانے والا خدا پاک ہے. اب چاہتے ہیں یہ مسح ہماری زندگی پر ٹھہرا رہے، قائم رہے، یہ خدا کا پاک روح ہم سے جدا نہ ہو، تو ہمیں پاکیزگی، اپنے آپ کو خدا کے لیے ڈیڈیکیٹڈ، علیحدہ رکھنے کے اس اصول پر عمل کرنا سیکھنا ہوگا. کیا خدا کے لیے پاک ہیں؟ خدا کے لیے مقدس سینٹس لکھا جو مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. خدا نے ہمیں بلائے ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کے لیے مقدس ہو جائیں. آئیے اپنی اس پاکیزگی اور تقدیس کو برقرار رکھنا خداوند کے لیے سیکھ جائیں. خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے. خدا ہمیں ہمارے وسیلہ سے دنیا کو بچانا چاہتا ہے. سیمسن، اس کی لائف کو سٹڈی کرنے سے لگتا ہے کہ وہ اتنا سیریس نہیں ہے. وہ اس مسح کی وہ قدر نہیں رکھتا جو خدا نے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے لیے مقرر کر دیا تھا. ویسے کچھ بچے اسپیشل ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے خدا کا ہاتھ ان کی زندگیوں پر ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے. اور سمسون ان میں سے ایک تھا. یہ ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا.
اور ایک مقصد ہے، ایک پرپس ہے۔ آپ جانتے ہیں جو خدا نے مسا مجھے اور آپ کو دیا ہے اس کا بھی مقصد ہے۔ ایک حوالہ میرے ساتھ پڑھے، میرے خیال میں یہ آیت ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ لوکا کی انجیل اس کا 4واں باب۔ خداوند یسوع کفرنہوم میں گیا، وہاں پر عبادت خانے میں اپنے دستور کے موافق گیا۔ اس کا دستور تھا، ایز اے کسٹم واز، وہ سبت کے دن عبادت خانے۔ کیا ہمارا بھی دستور ہے کہ ہم سبت کے دن عبادت خانے میں جائیں گے؟ ہمارا بھی دستور ہونا چاہیے۔ لوکا کی انجیل اس کا 4واں باب 16 آئے۔ اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا ہوا تھا، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ کیوں مسا کیا؟ مقصد ہے، غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے۔ خدا نے آپ کو مسا کیا ہے کیونکہ خدا آپ کو اپنے فیلڈ میں، اپنے کام کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ کیوں خدا نے بزلیل کو حکمت اور روح دی؟ تاکہ وہ ہیکل کی چیزوں کو بنا سکے۔ کیوں خدا نے داؤد کو مسا کیا؟ تاکہ وہ اس کے لوگوں کی درست رہنمائی کر سکے، بادشاہت کی ڈیوٹی کو صحیح انجام دے سکے۔ کیوں خدا نے سلیمان کو حکمت دے؟ اس نے دعا بھی یہی کی تھی، خداوند مجھے سمجھنے والا دل دے تاکہ میں تیری اس بڑی قوم کی صحیح رہنمائی کر سکوں جس کے لیے تو نے مجھے بلایا ہے۔ میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں، خدا نے آپ کو مسا کیا ہے، اور مسا کا مقصد ہے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے مقصد کیا ہے، تاکہ ہم خوشخبری خداوند یسوع کی اوروں تک پہنچا سکیں۔ کیا آپ کے اس مسا کے وسیلہ سے باقی لوگ جانتے ہیں کہ یہ خدا کا بندہ ہے، اور آپ خدا کا کلام ان تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں؟ کیا خدا کی پہچان میری زندگی کے وسیلہ سے لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟ مسا سے کیا ہوگا؟ بائبل میں یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے، ابلیس کا جوا مسا کے سبب سے توڑا جائے گا۔ اب چاہتے ہیں جوئے ابلیس کے ٹوٹ جائیں؟ مسا کے ساتھ ہوگا۔ ویل پاور سے، صرف ارادہ کر لینے سے کوئی آدمی بدل نہیں جائے گا۔ اگر وہ بدلے گا، اس کے جوئے ٹوٹیں گے تو وہ خدا کی حضوری اور خدا کے مسا کے سبب سے ٹوٹیں گے۔ آئیے خدا کے مسا کی اہمیت کو جان جائیں۔ خدا نے اگر آپ کو برکت دی ہے تو اس نے یہ برکت آپ کو صرف اپنی زندگی تک محدود رکھنے کے لیے نہیں دی، اس نے یہ برکت اس لیے دی ہے کہ اور لوگ بھی آپ کے اس برکت سے فائدہ حاصل کریں، ان کی زندگیاں بھی بدل جائیں اور لوگ آزاد ہو جائیں۔ سمسون، تجھے خدا نے اس لیے برپا کیا ہے کہ تو لوگوں کو فلسطینیوں کے قبضہ سے رہائی دینا شروع کر دے۔ اور کلیسیا کے بھائیوں اور بہنوں، خدا نے آپ کو اس لیے مسا کیا ہے کہ اس دنیا میں گناہ میں جو لوگ جکڑے ہوئے ہیں، عادتوں میں، نشوں میں جو لوگ جکڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کی زندگی کے اس مسا کے وسیلہ سے نجات پا جائے۔ جب آپ ان کو خوشخبری سنائیں، جب آپ ان کے ساتھ کلام کی باتوں کو شیئر کریں، زندگیاں بدل جائیں۔ یہ ہے پرپس، یہ ہے مقصد۔ لیکن اس کے لیے شرط ایک ہی ہے کہ ہم نے ڈیڈیکیشن، ان رول اینڈ ریگولیشنز کو جو خدا نے مقرر کیے ہوئے ہیں ان کو فالو کرنا ہے، اور پاکیزگی کے معیار کو قائم رکھنا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مسا معمولی چیز نہیں ہے، ہم نے اس کو گارڈ کرنا ہوگا، اس کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ رکھنا ہوگا۔ اگر سمسون کی طرح ہم خدا کے بنائے ہوئے آئین اور ضوابط اور قوانین کو توڑتے رہیں گے تو پھر یہ مسا آپ کی زندگی سے جاتا رہے گا۔ ویسے کہ مسا چلا بھی جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ سمسون کی زندگی سے مسا چلا گیا۔ جب اس نے دلیلہ سے بال کٹوا لیے تو لکھا ہوا ہے
اس نے اس کو سلا لیا اور یہ سو گیا، اور اس نے اس کو باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد جو باقی دشمن تھے ان کو پیچھے گھات میں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے اسے کہا سمسون فلسطین تجھ پر چڑھا ہے۔ سمسون اٹھا اور اس نے سوچا جیسے پہلے میں اپنے آپ کو آزاد کر لیتا تھا اب بھی ہو جائے گا، اور کلام میں لکھا ہوا ہے اس نے جا کر اپنے آپ کو جھٹکا جیسے پہلے کرتا تھا، لیکن آج حالات فرق ہو گئے۔ بائبل میں لکھا سمسون جانتا نہ تھا کہ خدا کا روح مجھ سے جدا ہو چکا ہے۔ اگر ہم اس مسا کی قدر نہیں کریں گے، دنیا میں بھی شریک رہیں گے، گناہوں میں بھی شریک رہیں گے، ایک سٹیج آئے گی جب خدا کا مسا آپ کی زندگی سے جاتا رہے۔ اسرائیل کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا، جب یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر باقی معبودوں کی پرستش کرتے، وفادار نہ رہے، تو بائبل کے اندر لکھا ہے خدا کا وہ جلال جو اس ہیکل کے اوپر تھا اس پر سے اٹھ گیا۔ حزقیل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ایون ایک عورت ایلی کاہن کی بہو، اس کا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے دیکھا کہ عہد کا صندوق چھن چکا ہے، میرا سسر مر گیا، میرا شوہر اور اس کا بھائی وہ دونوں ہی جنگ میں مارے گئے۔ اس نے بیٹے کا نام رکھا یقبود، جس کا مطلب ہے حشمت اسرائیل سے جاتی ہے۔ ویسے میں نہیں چاہتا ہماری زندگی میں کوئی ایسی سٹیج آ جائے جہاں پر سمسون کی طرح ہم ٹٹولیں اور خدا کی حضوری ہمیں فیل نہ ہو سکے، خدا کا روح ہم سے جدا ہو جائے۔ اب جانتے ہیں داؤد خدا کا ممسو تھا، اس سے گناہ ہوا، اور جب گناہ ہوا تو اس نے توبہ کی، رو رہا تھا خدا کی حضوری میں۔ اور مزمور 51 جو اکثر ہم گاتے بھی ہیں، یہ اس کی توبہ کا زبور ہے بیسیکلی، زبور نمبر 51 اور فضل نہ علیہ رب بخش گناہ سب میرے۔ اس نے ہتی اوریا کو مار دیا، مروا دیا، اس کی بیوی سے اس نے زنا میں گر گیا، ریاکاری بھی ہے، چوری بھی ہے، چھپا بھی دیا ہے سارا کچھ، بندہ بھی ایک مروا دیا، یہ کام ہو گیا۔ اب دعا کر رہے ہیں، اور اس یہاں دعا کرتے ہوئے اس نے 11 آیت میں لکھا، بلکہ 10 آیت، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ میرے خیال میں یہ پاکیزگی کو کھو بیٹھا تھا۔ اب کہہ رہا ہے خداوند میرے اندر پاک دل پیدا کر، میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال، مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر، اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ داؤد دعا کیا کر رہا ہے؟ خداوند میں ہمیشہ تیری حضوری میں رہنا چاہتا ہوں، اپنی پاک حضوری کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اور آپ جانتے ہیں ہماری زندگی ہی خدا کے پاک روح میں رہنے میں ہے۔ کیا ایک مچھلی پانی سے باہر زندہ رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ اور زندہ کرنے والی تو روح ہے۔ اگر آپ روح سے کے بغیر ہو جائیں گے تو آپ مر جائیں گے۔ ہمیں خدا کے پاک روح میں ہمیشہ رہنے کی ضرورت ہے۔ پاک روح ہمارے اندر ہو، ہم اس میں ہوں، ہم جہاں جائیں خدا کے روح کو فیل کر سکیں۔ لیکن ایسے لوگ ہیں جو مہینوں تک خدا کے روح کو فیل نہیں کرتے، اور ان کو کوئی احساس بھی نہیں ہوتا کہ خدا کا روح ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ سمسون جانتا نہ تھا کہ خدا کا روح مجھ سے جدا ہو چکا ہے۔ ویسے خدا سے ہماری بات نہ ہو، خدا ہم کی حضوری کو ہم فیل نہ کر سکے، کیا ہمیں بے چین نہیں ہو جانا چاہیے؟ چند لمحوں کے لیے، سیکنڈز کے لیے جب یہ سٹیج آئی تو خدا یسوع صلیب پر لٹکا ہوا ہے، اور وہ دکھ میں ہے، درد ہے، کیل لگے ہوئے ہیں، اور کانٹوں کا تاج ہے، اور سانس لینا مشکل ہے، لیکن آپ جانتے ہیں اس نے سٹیٹمنٹ کیا دی؟ اے میرے خدا،
اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ چونکہ گناہ کی وجہ سے جب اس نے ساری دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا تو خدا کی حضوری سے جدا ہونے کا وہ فیلنگ، خدا کی حضوری جدا ہو گئی۔ اور یہ سن رہا ہوں، ویسے آپ کو بھی کبھی ایسی بے چینی فیل ہوتی ہے کہ آج میں نے دعا کی ہے اور مجھے وہ حضوری فیل نہیں ہوئی جو پہلے ہوتی تھی؟ کبھی ایسا احساس ہوا ہے؟ یا مہینوں گزر جائیں اور آپ مردہ ہیں، آپ کچھ بھی فیل نہیں کر رہے اور پھر بھی آپ مطمئن ہیں اور چل رہا ہے کام؟ آئیے خدا کی حضوری کی قدر کرنا سیکھیں۔ اگر یہ حضوری جدا ہو جائے تو پھر دعا کریں، خدا بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے، خدا آپ کو پھر سے بحال کرے گا۔ جو آپ جہاں سے آپ گر گئے ہیں خداوند آپ کو پھر سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ بائبل میں خدا کا وعدہ ہے، صادق 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر کچھ ہو گیا آپ کی زندگی میں، آپ سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، تو داؤد کی طرح گر جائیں اس کی حضوری میں، دعا کریں، خداوند مجھے اثر نو مستقیم روح عطا کر۔ اثر نو کا مطلب ہے رینیو کا، پھر سے تازہ دم کا۔ خداوند اپنی حضوری کو مجھ سے جدا نہ ہونے دے۔ اور سمسون سے جب خدا کی حضوری جاتی رہی تو سمسون میں اور باقی لوگوں میں کوئی فرق نہیں۔ کہاں پہلے اتنی طاقت ہے اور پاور ہے، لیکن آج جب مسا جاتا رہا تو سمسون کو انہی فلسطینیوں نے پکڑ کر باندھا، اس کی آنکھیں نکال دی، اس کو جانوروں کی طرح چکی پیسنے پر لگا دیا ہے۔ کیونکہ مسا کے بغیر میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم میں اور باقی لوگوں میں کوئی فرق نہیں۔ اگر کوئی چیز فرق بناتی ہے تو یہ خدا کی حضوری اور خدا کا مسا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ فرق ہمیشہ قائم رہے۔ جو آپ فیل کرتے ہیں، جو آپ خدا کی حضوری میں آ کر شادمانی فیل کرتے ہیں، جو آپ کو مسرت ملتی ہے، جو آپ خوشی یہاں پر آ کر فیل کرتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ ہم سے کبھی بھی جاتی رہے۔ ہم اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور قائم رکھنے کے لیے ہمیں پاکیزگی میں چلنا ضروری ہے۔ خدا کہتا ہے پاک ہو جیسا تمہارا بلانے والا خدا پاک ہے۔ ہم نے خدا کے بنائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہوگا۔ یہ سخت باتیں نہیں ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ پادری صاحب تو بس سختی کرتے ہیں، یہ ہمیشہ میک اپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں یا یہ بالوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ ہم اس لیے لگے رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ ابلیس ہمیں خدا کی حضوری سے جدا کرنے کے لیے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں اس وقت اور بچے نہیں ہوں گے اور نوجوان نہیں ہوں گے؟ کیوں ابلیس سمسون کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ خدا کا ممسوح ہے، اور جو پاور خدا نے اس کو دی ہے یہ میری بادشاہی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے بچوں کے پیچھے ابلیس کیوں لگا ہوا ہے؟ کیوں بھائی جی؟ پتہ ہے؟ کیونکہ خدا کا مسا ان کی زندگیوں پر ہے۔ وہ اسپیشل بچے ہیں۔ وہ ابلیس جانتا ہے کہ اگر میں ان کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا تو خدا کا روح ان سے جدا ہو جائے گا۔ وہ ہمارے بچوں کے مستقبل، ان کے مسا، ان کی قوت ان سے چھیننا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے خاندان کے لیے اسپیشل دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ سمسون تو عام نہیں ہے، تو خدا کا نذیر ہے۔ اور آج آپ سب بھائیوں بہنوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ عام لوگ نہیں ہیں۔ خدا نے ہمیں دنیا میں سے بلا لیا ہے، الگ کر لیا ہے۔ کلیسیا کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ چوزن، کالڈ آؤٹ پیپل، علیحدہ کیے گئے لوگ، بلائے ہوئے لوگ، چنے ہوئے لوگوں کی جماعت۔ آپ کیا ہیں؟ کلیسیا۔ کلیسیا کا مطلب کیا ہے؟ چنے ہوئے لوگوں کی جماعت۔ آپ عام لوگ ہیں پھر؟
आप में और लोगों में फर्क नहीं होना चाहिए, इसलिए कलाम में लिखा है उनमें से निकल कर अलग रहो, नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे और मैं तुम्हारा बाप होगा। शमसून की तरह इस मसा को ऐसे नाचीज ना समझे, ये इसकी कदर करना सीखे। और फिर आखिर में जब शमसून ने रियलाइज किया, एक दिन उसने कहा खुदावंद मुझे फिर से वही कुव्वत अता कर दे। शमसून के बाल फिर बढ़ने लगे और उसने दुआ की, खुदा ने सुना। वैसे अब किसी भी स्टेज पर हो, जब भी आप पुकारेंगे मुसर बेटे की तरह वापस आएंगे, बाप आपको कबूल कर लेगा। खुदा ने शमसून की दुआ को सुना और उसने उसे कुव्वत अता कर दी। और उसने उस लड़के से जो उसको लेकर फिर रहा था, उसने कहा मुझे उन पिलरों के पास ले जा जिस पर ये बिल्डिंग खड़ी है, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं। और उसने उन पर खड़े होकर जोर लगाया और दुआ की, खुदा ने एक बार मुझे और कुव्वत अता कर। मेरे ख्याल में हमें फिर से बहाल होने के लिए दुआ करने की जरूरत है। खुदा मुझे कुव्वत अता कर। और खुदा आपकी दुआ को नाचीज उसको रद्द नहीं करेगा। हमें दाऊद की तरह दुआ करने की जरूरत है, खुदावंद अपने रूह को मुझसे जुदा न होने दे। बाइबल में लिखा हुआ है खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करे। रूह रंजीदा हो जाता है, शमसून से हो गया रंजीदा, अलहदा हो। और जब अलहदा हो जाए तो फिर मुतमिन होकर ना फिरते रहे कि मैं नॉर्मल जैसे पहले गया वैसे ही मैं गया हूं काम पर, वैसे ही मैं सो गया हूं। नो, मेरे ख्याल में हमें बेचैन हो जाने की जरूरत है। खुदावंद मैं तेरी हुजूरी को आई फील नहीं कर रहा जैसे मैं पहले करता था, मुझे बहाल कर, अपने रूह को मुझसे जुदा ना होने दे। खुदावंद तेरा रूह रंजीदा होकर तेरा जलाल मुझसे जाता ना रहे, हशमत इसराइल से जाती रही, ये हाल मेरा ना कहीं हो जाए। आइए दुआ करें। मैं आज फील ये करता हूं कि यहां पर कई भाई बहनें ऐसे हैं जिनको कितना अरसा हो गया है जब से उन्होंने फिर से गैर जबानों में दुआ नहीं की, जिन्होंने फिर से बहाल होकर खुदा की हजूरी को उस तरह फील नहीं किया जैसे पहले फील करते थे। क्या कोई रुकावटें आ गई हैं? आज यहां बैठे हुए अगर कुछ हुआ है, उन गुनाहों से तौबा करें, खुदावंद से कहें खुदा मुझे बहाल कर दे, मैं फिर तेरी हजूरी को उसी तरह बहाल होना चाहता हूं, उसी तरह फील करना चाहता हूं जैसे पहले होना था। खुदावंद मुझे बहाल कर दे। सब दुआ करें। भूल गए कौन आपके पास बैठा है, कौन आपकी आवाज सुन रहा है, नहीं सुन रहा। दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। आज बहाल होकर यहां से जाएंगे। प्रेज़ यू गॉड। आज हम पाकीज़गी की उन बातों को बहाल करना चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। In Jesus' name, in Jesus' name. शानी इसको बंद करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।